ویلکم بیک ناظرین. ہم امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے وزٹ کے کانٹیکس میں گفتگو کر رہے ہیں. سردار آصف احمد صاحب، امریکہ کے ساتھ کوئی اکنامک ڈائیلاگ بھی ہمارا چل رہا ہے اور اس کے کیا فیچرز ہیں؟ لیکن جی میری دلی خواہش تھی کہ جو بائیڈن کے ساتھ ایک بات کی جائے پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان کی جو اکنامک جو حالات ہیں، ہماری ری پیمنٹ کیپیسٹی ڈرائی اپ ہوتی جا رہی ہے. ان سے بات ہمیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ ملٹی لیٹرل لونز جتنے بھی ہمارے ہیں ان لونز کے لیے ہمیں آپ 5-10 سال کا مورٹوریم ری پیمنٹس پہ دیں، کیونکہ اس سے ہی آپ کو $4 یا $5 بلین سال کی آپ کی اکانومی میں انجیکشن ممکن ہے. شارٹ آف دس نہ وہ ایڈ دینے کو تیار ہیں. یعنی افغانستان میں تو $100 ارب وہ سال کا جنگ پہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، پر پاکستان کی اکانومی اور سیکورٹی کے لیے صرف $1.5 ارب سال. سردار آصف احمد صاحب، آپ کے لیے ابھی ہمارے ایک ویور نے سوال بھیجا ہے کہ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ گورنمنٹ اگر کرپشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جب 16 سے زیادہ کیسز کرپشن کے سپریم کورٹ میں ہو، جس میں وزیر اعظم کا نام بھی آ رہا ہو، میگا سکینڈل میں ان کے فیملی ممبرز کا نام آ رہا ہو، تو اس میں پھر ہمیں انجیکشنز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیوں نہیں ہم لوگ روک سکتے؟ بات یہ ہے کہ either we are talking seriously یا پھر ہم ایک پاپولسٹ پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس میں سیریس ایشوز ڈسکس نہ ہوئے. میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وقت آ گیا ہے، آپ پروگرام اس پہ اور بھی کیجئے کہ ہم سیریسلی ایک ماؤنٹ کریں کمپین ویسٹرن ورلڈ میں کہ ہمیں کم از کم 5 سے لے کے 10 سال ری پیمنٹس کا مورٹوریم دیا جائے تاکہ مشرف زیدی صاحب شاید اس سے ایگری نہیں کر رہے. آپ کا کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے؟ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہوگی جو پچھلے 40-50 سال سے چلتی آ رہی ہے. جب بھی ہم اوور سپینڈ، دیکھیں ہم ایک نوجوان لڑکے کی طرح ہیں جس کو پرفیوموں کا اور موبائل فونوں کا اور اچھی گاڑیوں کا شوق ہے، لیکن کوئی آمدنی ہماری اپنی ہے نہیں، اور ہم جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے میکس آؤٹ کر چکے ہیں، اور اب ہم جو ہے مطلب جو ہے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اور موقع کہ اور اچھے سے اچھا جو ہے کوئی چیز لیجیے. دیکھیں ہم اندر سے بالکل جو ہے اندر سے ہماری ریونیو جنریشن کیپیسٹی زیرو ہے اور ہمارے خرچے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی آ کے ہمیں مورٹوریم دے گا تو اس سے ہمارا بیہیویئرل اور ہمارا کنزمپشن پیٹرن تبدیل نہیں ہوگا، ہم وہی کرتے رہیں گے جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. تو ہمیں اب چاہیے کہ ایک اسٹریٹجک ڈیفینیشنل ایگزسٹینشل چینج آئے ہمارے خرچوں کے اس میں، اور وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. صاحب، آپ بیوروکریسی کا اتنا حصہ رہے ہیں، یہ ایگزسٹینشل چینج آ سکتی ہے خرچوں کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ آئے گی کیسے؟ آئے گی اسی طرح کہ حکومت کی طرف سے ایک پیشن ہو، حکومت کی طرف سے لیڈرشپ کی کوئی کوالٹیز نظر آئیں، کوئی ایشو بیسڈ سیاست ہو. جہاں پر سیاست ڈے ٹو ڈے سروائیول کی ہے وہاں تو نہیں آ سکتا، مگر یہ کہ وی ہیو ٹو ہوپ فار اے لیڈرشپ which comes in with some objectives and for instance جو ہمارے چیزیں ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ لیڈر کو، عوام کو بھی سمجھانی پڑیں گی. مثلا ایک ایشو ہے کہ گیس ہمارے ملک میں ہے، وہ انڈسٹری کو زیادہ آج تو صرف رات سے صبح 7 بجے تک آ رہی ہے پنڈی میں. کچھ بھی انڈسٹری کو زیادہ اہم ہے یا گھروں میں زیادہ اہم ہے؟ یہ ایشو ہے جس پہ لیڈرشپ پہ کوئی سٹینڈ لینا چاہیے، اور اس پہ یعنی اگر آپ پروڈکشن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی سخت ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. تو کسی بھی جگہ پہ آپ ٹیکس پہ سخت ڈیسیژن نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پہ بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے گی، میں کہتا ہوں مہنگائی خسارے سے زیادہ بڑھے گی بنسبت پر ٹیکس لگانے کے. تو there has to be a leadership which has to have the courage to take strong decisions and lead from the front rather than just sit back and say what the majority is saying and decide that. What the coalition partners are saying, decide that. اس سے تو پھر ہم زیادہ گڑھے میں جیسے دھس رہے ہیں ویسے دھستے جائیں گے. سردار آصف احمد صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. نواز شریف کے 10 پوائنٹ کی چارج شیٹ بھی ایکسیپٹ کر لی. لیڈرشپ کرائسس تسلیم نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کدھر ہے لیڈرشپ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کدھر ہے اور کیا کر رہی ہے عوام کے لیے؟ جی نورانی صاحب درست فرما رہے ہیں. ایشو لیڈرشپ کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے 2008 کے الیکشن میں اسپلٹ مینڈیٹ دی ہے، اور اس اسپلٹ مینڈیٹ کی وجہ سے ہم ہم میجورٹی میں ہیں مگر ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. ہماری ڈپینڈنس جو ہے مکمل طور پہ کولیشن پارٹنرز پہ ہے، اور کولیشن جو سی ہیں بڑی مشکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. وہ اندر بیٹھ کے تو اگری کر جاتے ہیں جی ایس ٹی لگا دیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے سب کو بلایا سب نے اگری کر لیا. باہر جب گئے تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی تو پی ایم ایل این والے بھی فرار ہو گئے
اور MQM بھی فرار ہو گیا, سبھی نے کہا جی GST نہیں لگانے دے گی. تو اب جو اس وقت جو پارلیمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ ایک بیسک پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن سردار آصف احمد صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ ٹیکنگ پاپولر ڈیسیژنز, اٹ آلسو انوالوز ٹیکنگ انپاپولر ڈیسیژنز which are in the benefit of the organization or the nation. When you have only 130 members in the National Assembly. اب بتائیں نا, کوئی راستہ بتائیں نا. راستے تو دوسروں کو نہیں, حکومت کو دینے تھے نا. اگر آپ لیڈرشپ دکھاتے, سٹینڈ لیتے اس پہ, تو باقیوں کے پاس کیا آپشن تھی؟ تو سٹینڈ لیتے تو گورنمنٹ ٹوٹ جاتی, تو آپ حکومت بچانے میں لگے رہے. ٹوٹ جاتی یا گورنمنٹ ٹوٹ جاتی, اور یا پھر ہم سٹینڈ لیتے. دو ایشوز ہے. گورنمنٹ وڈ ہیو گون, اور یہ آپ توقع کریں کہ گورنمنٹ خود ہارا کیری کر لے, تو ایسے تو دنیا میں نہیں ہوتا. لیکن ہارا کیری تو شاید کسی اٹس اے ڈے ٹو ڈے نمبرز گیم, تو نمبرز گیم ہمارے حق میں مشرف ظاہر صاحب جلدی سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس ٹیکس پر باقی پارٹیز جو ہے وہ نہیں مان رہی تھیں تو ایک مختلف قسم کا ٹیکس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا تھا جو غیر جانبدار ہو. یہ والا ٹیکس جو ہے وہ شہری آبادی کے اور مڈل کلاس کے اور غریبوں کے خلاف ٹیکس تھا. نورانی صاحب ویری کوئکلی لاسٹ ورڈ. جو بائیڈن صاحب کے جو وزٹ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا انٹرنلی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بنسبت ایک ہر چیز ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو. ہم اپنے انٹرنلی بالکل فیل ہو رہے ہیں اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. ان کی طرف سے مدد کی گلے کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ہم پروپوزلز دے رہے ہیں. The issue is کہ ہم انٹرنلی تو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, نہ ٹیکس ریز کرنا پا رہے ہیں, نہ کسی غبن کو روک پا رہے ہیں, نہ کسی چیز کی شارٹیجز کو روک پا رہے ہیں. انٹرنلی جب تک ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے کوئی ہمیں باہر سے مدد نہیں کر سکتا. تسنیم نورانی صاحب, مشرف ظاہری صاحب اور سردار آصف احمد صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کی. ناظرین, اکنامک کرائسس, سیکیورٹی ایشوز اور امریکن منتر آف ڈو مور. اور تسنیم نورانی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انٹرنلی جب تک ہم لوگ سٹرونگ نہیں ہوں گے تو باہر سے جتنے لوگ آ کے جو مرضی دوائیاں دیتے جائیں افاقہ نہیں ہوگا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.